وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسپیکر بند کر، اوپر والا بند کر. زی وقار سامعین، سب سے زیادہ اللہ کی جو بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور ان کو جو انعامات اور نوازشات اور عطائیں جو ملنی تھی وہ مل چکی ہوں گی، رب العالمین اہل جنت کو خطاب کر کے فرمائیں گے یا اہل جنہ، اے جنتیو. تو تمام اہل جنت کہیں گے لبیکا وسعدیکا یا رب العالمین، ہم حاضر ہیں جی رب العالمین، کیا حکم ہے؟ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ نے ہمیں خطاب کیا. اللہ فرمائیں گے اترضا، کیا تو راضی ہے اے جنتی؟ اے جنتیوں کیا تم راضی ہو، خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے الہ العالمین ہم کیوں خوش نہ ہوں؟
آپ نے ہمیں عطا کرنے میں کوئی کمی کی ہے؟ جو کچھ ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا آپ نے ہمیں وہ عطا کر دیا، تو ہم کیوں کر راضی نہ ہوں؟ اللہ پاک اہل جنت سے فرمائیں گے، اے جنتیو، میں آج تمہیں وہ چیز دینے والا ہوں جو آج سے پہلے جنت میں بھی میں نے تمہیں نہیں دی۔ جنتی منتظر نظروں کے ساتھ اور منتظر دل لے کر انتظار میں ہوں گے کہ اللہ اب کیا چیز دینے والا ہے۔ تو رب العالمین اعلان فرمائیں گے، او اہل جنت، جنت کی ان گنت اور بے شمار نعمتوں کے ملنے کے بعد میں اللہ ایسی بڑی نعمت کا برملا اعلان کر رہا ہوں، سنو۔ جنتی متوجہ ہوں گے، اللہ فرمائے گا آج میں تمہیں وہ نعمت دے رہا ہوں کہ آج کے بعد میں رب العالمین ہمیشہ کے لیے تم پہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں اپنی جگہ پر، وہ اکرام و انعامات اپنی جگہ پر، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو ایک نعمت ہے وہ نعمت ہے اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کو راضی کر لینا۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں اسی اللہ کی رضا، اسی پر میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں توجہ سے بیٹھیں۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اپنا ٹارگٹ بنا لینا کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، ہر حال میں میں اللہ کو راضی کروں گا۔ جب بندہ یہ ٹارگٹ بنا لیتا ہے تو پھر رب العالمین کی مدد آتی ہے اور اللہ رضا کا اعلان فرماتا ہے۔ اور یار گرمی بہت ہے ادھر، کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں، بس کھڑے ہو کے، اسی کو آگے کرو۔ صدقات ہوں، خیرات ہوں، جہاد ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کا ٹارگٹ اور مقصود یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کو دکھلانا اور اپنے آپ کے اپنے نمبر بنانا مقصود نہ ہو، بلکہ ہمیشہ مقصود ہو کہ بھائی میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ اتنی بڑی اور اتنی اہم چیز ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا پہ تشریف لائے اپنے اپنے دوروں میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں، تو ہر نبی نے کوشش کی، بھرپور کوشش کی، دن رات ایک کر دیا اور اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں وہ مزید کامیاب ہوئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر اپنے فالوورز، اپنے ماننے والے، اپنے صحابہ، ان کو بھی یہی بات سکھلائی کہ لوگوں ایک اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کی رضا کا پروانہ مل گیا تو سمجھ لو کہ وہ بندہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن زہ قسمت آج میں اور آپ، ہمارا کوئی عمل بھی ہوتا ہے نا دین کا، دنیا تو ویسے دنیا ہوتی ہے، دین کا کوئی عمل بھی ہوتا ہے تو ہمارا مقصود ہوتا ہے لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کے سامنے نمبر بنے۔ صدقہ چھپا کر بھی کر سکتا تھا،
لیکن دیگ پکا کے تقسیم کرے گا. کیوں؟ لوگوں کو پتہ چلے جی فلاں بندے آج صدقہ کیتا ہے، خیرات کی تھی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ہمارا مقصد دنیا کی نمو اور نمائش ہوتا ہے، جس سے تباہی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. آج دنیا پہ نظر دوڑاؤ اور دیکھو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان برباد ہو رہا ہے، مسلمان تباہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کا کوئی کام کرنے لگتا ہے تب بھی اس کی مقصود دنیا ہوتی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کی مثالیں سنیے. اللہ کے نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ جب بھی وہ عبادت کرتے، جب بھی وہ نیکی کا کام کرتے، جب بھی وہ دعا کرتے، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کے رسولوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا تھا. آج اگر مسلمانوں کا مقصد بھی یہی بن جائے، مسلمان بھی اسی مشن پہ چل پڑے کہ میں نے نماز پڑھنی اس لیے ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے قرآن کی تلاوت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں نے نوافل پڑھنے ہیں، صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کا کام کرنا ہے، کوئی اچھا بھلا نیکی کا بھلائی کا، تو اس وقت میرا آپ کا ٹارگٹ اگر آج بھی یہ بن جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یقین کرو یقین کرو اس کے لیے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر اللہ بندے سے پوچھ کے کہتا ہے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اے میرا بندہ دنیا میں تم مجھے راضی کرتا رہا، تم میری خاطر سارے کام کرتا رہا، مجھے رب کعبہ، مجھے رب کی قسم ہے، رب ہونے کی قسم ہے، سن لے میرا بندہ جنت کے اندر آیا ہے، اب میں پوری کوشش کروں گا میرا بندہ تو راضی ہو جائے. لیکن یہ چیز آج میرے اندر اور عموماً معاشرے کے اندر نہیں ہوتی. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کرتا ہوں شہرت کی خاطر کہ لوگ واہ واہ کریں، آپ آتے ہیں کسی اور مقصود کی خاطر، تو یہ ساری چیزیں میرے لیے باعث اجر نہیں ہے، میرے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں میری اور آپ کے لیے تباہی کا ذریعہ ہیں. اب سن قرآن سے مثال ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، او لوگو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، نبوت والا علم عطا فرمایا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ کے دونوں نبی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی فضلنا، او میرے بھائیا یہ چیزیں تجھے بھی اور مجھے بھی خطاب کر کے کہتی ہیں، او قرآن کی تلاوت کرنے والا، او قرآن کو پڑھنے والا، او قرآن کے ختم پہ ختم کرنے والا، قرآن کو ذرا غور کر کے تدبر بھی قرآن میں کیا کر، غور کر کے سمجھ کے پڑھا کر. صرف رٹا لائی رکھ دیں، ختم کرنا بھی ثواب ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، قرآن کی تلاوت باعث اجر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن یاد رکھ اعلیٰ درجہ یہ ہے قرآن سمجھ، قرآن سے پوچھ قرآن کہتا کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، سمجھ تو صحیح قرآن کو. اللہ نے فرمایا
ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو نبوت والی نعمت عطا فرمائی. اللہ کے دونوں نبی کہتے ہیں الحمدللہ اللہ یہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نعمت دی ہے. الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اور لوگوں سنو، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور قرآن پڑھنے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا، جب تجھے اور مجھے اللہ پاک کوئی نعمت دے تو میرا اور تیرا بھی حق بنتا ہے میں اور تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں. روزانہ 3 دفعہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کروڑوں نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے بندہ، لیکن اللہ دا شکر زبان وچوں نہیں پیا نکلدا. اے محرومی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. حالانکہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ یہ ہے، اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر شکر ادا کر. اچھا اپنے موضوع پہ آئیے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد وَقَالَ يَا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں اور لوگوں سنو، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولی سکھا دی ہے، پرندوں دی زبان بھی سمجھ آندی ہے. علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اللہ نے اور بھی بہت ساری مجھے نعمتیں عطا کی ہیں. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ سارا کچھ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. نعمت کا مل جانا اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی فضل سے ملتا ہے. کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوتا، نہ نبی دا، ولی دا، فرشتے دا، بزرگ دا، پھوکاں دا، تبھی کسی اور چیز کا اس پہ عمل دخل نہیں ہے. یہ خالصتاً ایک اللہ کا فضل ہوتا ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، ان کے تابع کر دیا اللہ نے انسانوں کو، جنوں کو، پرندوں کو، اللہ نے ان کے تابع کر دیا. ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل، اچانک پہنچے ایک چیونٹیوں کا علاقہ تھا. چیونٹیوں کی کثرت تھی وہاں پر، چیونٹیوں کی وادی تھی، پپیلیاں، چیونٹیاں، یہ چیونٹیوں وغیرہ کی وہاں پہ رہائش اور مسکن اور بلیں تھیں. ان کے قریب جب پہنچے اچانک اللہ پاک نے فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، آ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، اچانک کانوں میں آواز پہنچی.
آواز آئی کانوں دے اندر، کانوں کے اندر آواز پہنچی، اور آواز پہنچی بڑی عجیب سی آواز ہے۔ آواز کیا ہے؟ آواز یہ ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ ایک چونٹی ان کی وڈیری سردار بادشاہ ملکہ وہ اعلان کر رہی ہے، یا ایھا النمل، او چونٹیو۔ کون اعلان کر رہی ہے؟ ان کی بادشاہ۔ کون جی؟ چونٹیاں دا بادشاہ وڈیرا اعلان پیا کر دے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے سوراخوں اور بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اور یہ نہ ہو تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کے رگڑی اور روندی نہ جاؤ، بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایک کون کہہ رہا ہے؟ ملکہ، چونٹیوں کی بادشاہنی ملکہ، ٹھیک ہے، سپیریئر ان کی بڑی سے بڑی، وہ کہہ رہی ہے اپنی حفاظت کرو، اندر داخل ہو جاؤ، پوری قوم کو دو پہ نہیں لگا دیا، بھئی آپ پہ ڈٹھی جائے گی نا، بلکہ اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے تم رگڑی اور روندی نہ جاؤ۔ اور سنو اگلی بات، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ تو اللہ کا نبی ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کی تشریح کر رہا ہوں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ دا نبی گناہ تو پاک ہوندے، توجہ کر، توجہ، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اللہ کا نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور یہ خیال کرنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ سلیمان علیہ السلام جان بوجھ کر ہمیں پاؤں کے نیچے رگڑ کر مار دیں گے، اے ظلم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو خواہ مارنا، اللہ کا نبی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر خطرہ کس بات کا ہے جب نبی نہیں کر سکتا؟ آگے سے چونٹی کہتی ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہاں دے پیراں تلے آ کے تساں رگڑیاں جاونا ہے، پر اللہ دے نبی نو پتہ ہی نہیں ہونا۔ انہاں جان بوجھ کے نہیں کرنا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں رگڑنا، بلکہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر مر جاؤ گی، روند دی جاؤ گی۔ اللہ کی قسم ہے، چونٹی کی تقریر اللہ نے قرآن میں نقل کر کے تیرے میرے ایمان کو جھنجھوڑا، تیرے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے قبر میں پڑے ہوئے اوپر دیکھ لیتے ہیں، چڑی بیٹھی ہے، چڑا بیٹھا ہے، کیرا میرا مرید آیا ہے، کیرا میرا بنن والا آیا ہے، میرے تے دالاں دے چڑھاوے پیا چڑھیندا ہے، یا کے دیگا تے تقسیم سبیلا پیا کریندا ہے، کیرے کیرے کم پیا کردا ہے۔ تیرا تا اے ایمان ہے
کہ اللہ کا نبی اپنی قبر مبارک میں ہوتا ہے اور فوت ہونے کے بعد جب قبر میں مدفون ہوتے ہیں اللہ کے نبی، اوپر سے کوئی امتی آئے آ کر سلام کرے، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کوئی آ کے سفارش کرے تو اس کی اللہ کے دربار میں سفارش بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں چونٹی کا عقیدہ نقل کر کے ہمیں بتا دیا، اور لوگوں اے عقیدہ حق یہ ہے کہ نبی کے پاؤں کے نیچے بھی کوئی مخلوق آ جائے تو نبی کے پاؤں کے نیچے کا بھی نبی کو پتا، او بولو نبی کو پتا۔ اللہ اکبر۔ ان فیصلے آپ دے کرے، فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب سلیمان علیہ السلام بستی کے قریب آ رہے ہیں، وہ چونٹیوں کا جو علاقہ وادی ہے اس کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت ملکہ چونٹی صاحبہ، وہ خطاب شروع ہے اس کا اپنی عوام کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، کیا کہہ رہی ہے؟ ادخلوا مساکنکم، اندر گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی تقریر سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فتبسم، ہنس پڑنا یہ بھی معنی نہیں ہے، فتبسم، تبسم کا معنی ہوتا ہے مسکرانا۔ ایک مسئلہ چلو سمجھتے جاؤ، تین چیزیں ہوتی ہیں، قاری صاحب فرش دھلوایا نا تو دروازے بند، حبس ہو گئے، فرش دھو کے دروازے بند کی تین حبس ہو گئے، ہوں بڑی گرمی ہے، ہاں لیکن دھوڑ نال زیادہ حبس ہو گئے۔ اللہ، تین چیزیں ہوتی ہیں، توجہ سے میرے بھائیوں۔ ایک تبسم، پہلی چیز کیا ہے؟ تبسم، دوسری چیز ضحک، اور تیسری چیز قہقہ، ترے چیزاں۔ اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مسکرانا ایک، ہنسنا، اور تیسرے نمبر پر قہقہ مارنا۔ ترے چیز سمجھ آئی ہیں تو؟ مسکرانا، ہنسنا اور قہقہ مارنا۔ توجہ یار میری طرف، وہ کر لے گا، میری طرف توجہ کرے آپ۔ مسکرانا سنت ہے، مسکرانا ثواب ہے، سنت ہے۔ ہنسنا جائز ہے، ہنسنا، او بولو ہنسنا جائز ہے، اور قہقہ مارنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اب مسکرانا کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا آپ کے ہونٹوں پر تبسم اور ہنسنے کا انداز ظاہر ہو رہا ہو، بغیر آواز کے، بغیر آواز کے ہنسنے کا انداز شو ہو رہا ہو، یہ سنت ہے، ثواب ہے، اچھی چیز ہے۔ ہنسنا آہستہ آواز سے، بالکل قریب والے کو تھوڑا سا محسوس ہو، بس، یہ جائز ہے، حرام نہیں، جائز ہے۔ لیکن قہقہ مارنا اے حرام ہے، اور اکثر لوگ اسی طرح ہنستے ہیں نا، یہ حرام ہے۔ یہ تو علیحدہ بات آگے تو میں نے ضمناً بیان کر دی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، ضاحکاً، ذرا کھل کے مسکرا پڑے، ہنسی بن گئی ان کی، ہنسنے کے قریب آ گئے۔ من قولها وقال رب اوزعنی، اب اپنے موضوع پہ آ گیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی تقریر سنی اور اتنے خوش ہوئے، ہنس پڑے، مسکرا پڑے، اور فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ کھڑے کر دیے اور دعا کرنے لگ گئے، اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک
نعمتك التي انعمت علی رب اوزعنی. توجہ سے سن میرا بھائیا، دن رات میں بڑی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے لیکن کبھی شکر منہ سے نہیں نکلا. سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی، اے رب کریمہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ تو نے مجھے جو جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں میں ان پر تیرا شکر ادا کروں. اے بھی بڑی نعمت ہے نا. چیونٹیاں دی بولی سمجھ آ رہی ہے، پرندوں دی بولی سمجھ آ رہی ہے، جنات تے حکومت، انسانات تے حکومت، ہوا پہ حکومت، ساری اللہ نے بڑی ایسی حکومت عطا فرما دی. یہ اللہ کی نعمت ہے. فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں ان پر مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اللہ مجھے توجہ سے میرے بھائیوں، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اللہ مجھے ایسے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما ترضاؤ، جس سے تو راضی ہو جائے. میرا موضوع کیا ہے؟ نئے آنے والے سامعین سنیے گا، میرا موضوع یہ ہے ساری نعمتوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں جتنی بھی ہیں ان سب سے بڑھ کر سب سے بلند پایا اگر نعمت ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور لوگوں جیرے تے اللہ راضی ہو گیا ہے اس دی اللہ پاک اس تو بڑا انعام عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ اس تے راضی ہو گیا ہے. اور دوسرے مقام پہ چوتھے پارے میں فرمایا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جہنم. اللہ خود فرما رہا ہے، حوالہ دیتا ہوں آپ ساتھیوں کو. اللہ نے فرمایا او لوگوں سنو، جس پر اللہ راضی ہو جائے اور جس پر اللہ لعنت بھیجے اور ناراض ہو جائے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم. فرمایا جس پہ اللہ راضی ہو جائے وہ بندہ اور جس پہ اللہ ناراض ہو جائے یہ بندہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حوالہ سنیے جی. اللہ نے فرمایا، یہ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 162، 162 نمبر آیت، 162 نمبر آیت. فرمایا جس پہ اللہ راضی ہو جائے وہ اس جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں، اور جس پہ اللہ ناراض ہو جائے راضی شدہ بندہ دے نال او برابری نہیں کر سکتا. اس واسطے میرے بھائیوں مسلمان کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، مشن یہ ہونا چاہیے یار جو کچھ بھی ہو جائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور میں نے آپ کو حوالہ مثال سنائی سلیمان علیہ السلام کی. سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کر کے کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اللہ مینوں ایو جے عمل کرن دی توفیق عطا فرما جس دے نال تو راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ دا نبی بھی کوشش کر دے کون راضی ہوئے. اونچا بولو ذرا، کون راضی ہو؟ اللہ پاک راضی ہو جائے. اللہ ایک اور مثال سن. اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ اے تورات دیاں تختیاں لے ونجو. تختیاں اٹھا کے لے آئے قوم والوں کے پاس. انہاں آکھیا سان نہیں منیں دے.
آسانو کہہ رہا پتہ ہے تو آپ لکھ کے لے آیا کہ اللہ دیتی ہیں. اچھا بہرحال بات چلتے چلتے آخر کار یہ معاملہ طے ہوا کہ قوم کے 70 وڈیرے بندے ساتھ لے کر کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں. وہاں جا کر تمہارے سامنے اللہ پاک سے کلام کروں گا، دیکھ لینا. تیار ہو گئے 70 بندے، چل پڑے. توجہ سے اپنا موضوع ذہن میں رکھ کے چل پڑے. جا رہے اچانک یہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قدم تیز ہو گئے. جلدی یہ تیز چلو، قدموں سے چلنے لگے. قدم تیز ہو گئے، جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا. وہ 70 بندے پیچھے ہیں، سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، حتیٰ کہ وہ اجے پیچھے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہلے پہنچ گئے، پہلے پہنچے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ. اے میرے موسیٰ پیغمبر، انہاں دے نال جو آ رہے آئیں، انہاں دے نال اکٹھے جو آ رہے آئیں، ما آجَلَكَ کیری وجہ ہو گئی ہے جو تو انہوں چھوڑ کے پہلے میرے کول آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا ہم اولائی علی اثری. اللہ او بھی تے نال آ رہے ہیں، اتنے دور او بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ عجلت الیک ربی لترضی. اللہ میں تاں واسطے جلدی آیا جو تو راضی ہو جائے. غلام کو جب مالک بلائے، غلام کو مالک جب بلائے، غلام پیدل آرام سے ٹہلتا ہوا آئے، مالک اتنا خوش نہیں ہوتا. اگر غلام کو مالک بلائے اور غلام دوڑتا ہوا بھاگ کے آئے، مالک کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. یار میرا وفادار غلام ہے. عجلت الیک ربی لترضی. اللہ تم بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور میں تیرا فقیر بندہ موسیٰ تیرا غلام ہوں. حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں غلامی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر دعا کر رہے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاءک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے سامنے دعا کر کے کہتے ہیں او چودھریوں، او خانوں، او پٹھانوں، او شاہوں، ملکوں، سنو سنو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والوں، توجہ سے یہ دعا میرے پیغمبر کی سنو. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام. ہائے ہائے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جیرا کائنات دا سردار ہے، جیرا ساری کائنات دا سردار تے وڈیر ہے. اللہ تو بعد جس شخصیت دا مقام ہے، وہ شخصیت کیا کہتی ہے؟ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، اللہ میں تیرے غلام دا بیٹا، وابن امتک، اللہ میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری لونڈی اور غلام. ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی کے بال تیرے قبضہ قدرت میں ہے. ناصیتی بیدکا، اللہ اتھو نبا ہویا تیری قدرت نے اتھو والا چو مینو. ناصیتی بیدکا ماضن فیا حکموں کا عدل فیا قضاؤں کا. تم میں جو بھی حکم میرے لیے تو اتارتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جو بھی میرے بارے میں تو فیصلہ کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم دے الفاظ ہیں، اللہ میں تیرا غلام، میرا ابا بھی تیرا غلام، میری اماں بھی تیری غلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں اجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں اس لیے تیز قدموں سے آ گیا، پچھو او بھی آ رہے ہیں، پر میرے جلدی آمن دا مقصد ہے غلام ذرا بھج کے آوے تے مالک خوش ہو جاندے تے راضی ہو جاندے، میں تائیں جلدی قدمہ دینا لایا تو راضی ہو جائے۔ اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام وہ بھی کہتا ہے اللہ ان اعمل صالحا ترضا، اللہ ایو جے عمل دی توفیق دے تو راضی ہو ونجے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تاں واسطے دوڑ کے آیا تو راضی ہو جائے۔ اب آئیے میرے پیغمبر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، 17 مہینے کا بیٹا ہے، کتنے مہینہ دا؟ 17 مہینے دا، 1.5 سال دا سمجھو، 17 مہینے کا بیٹا ہے، گود میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی گود ہے۔ یہ تیری میری گود نہیں، تیرے میرے پیر تے مرشد دی گود نہیں، تیرے میرے مولوی دی گود نہیں، اے محمد الرسول اللہ امام کائنات دی گود ہے۔ اپنا لختے جگر اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر ان لوگوں کو کہہ دے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اور لوگوں میں اپنے آپ کو بھی نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ تو ساتھ دیو فلانا بابا ساری بیڑیاں ڈوبی ہوئی تار رہتا ہے، اور نبی ہے وہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے پیغمبر تو کہہ دے، یہ حوالہ قرآن میں موجود ہے، 7واں پارہ کھول کے دیکھ، نصف سے اگلا رکوع جو ہے، فرمایا خبردار سن لو میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو آدھے بیڑے میں کتوں تار سکتا جتھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے اتنا بے بس ہوئے، اتھے تیرے میرے مرشد دی کی حیثیت۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی گود ہے۔ اچھا چلو یار سوچنے کی بات ہے، آپس میں بیٹھے ہیں، لوگ آتے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہیں، کہتے ہیں نا مشکلیں کھولنے والے، مشکل کشا کا معنی یہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہی لوگ جو حضرات یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں اور مولا علی کو پکارتے بھی ہیں، وہی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ماتم کرتے ہیں 10ویں محرم کو کہ نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ماتم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دن شہید ہوئے تھے، اس لیے کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے کرتے ہیں نا، او یار بولو تو صحیح، اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ شہید کا دوسرا لفظ اگر اس کی جگہ پہ استعمال کرو، کفار کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اسی کو ہماری زبان شریعت میں شہید کہتے ہیں نا، کفار کے ہاتھوں قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، حضرت علی ان کے والد اور حضرت علی مشکلیں لوگوں کی کھولنے والے، اور اپنا بیٹا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی مٹی اور سرزمین پر کفار کے ہاتھوں شہید ہو رہا ہے، ٹکڑے ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کی وہ مشکلیں آسان نہ کر سکے، اور آج 1400 سال بعد ان لوگوں کی مشکلیں آسان کر سکتے ہیں؟ یار یہ تو کامن سینس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر گود میں لیے بیٹھے ہیں اپنے بیٹے، ابراہیم نام ہے، اپنے دادا کے نام پہ رکھا ان کا نام۔ اچانک آخری مراحل شروع ہو گئے، سکرات الموت شروع ہو گئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اور جھولی ہے، آپ کی جھولی کے اندر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر رہے ہیں، روح مبارک پرواز کر رہی ہے اللہ کے نبی کے لخت جگر کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے
جب دیکھا بیٹے کی روح پرواز کر رہی ہے، فرمایا العینا العین تدمع والقلب یحزن وما نقول الا ما شاء ربنا ويرضى وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے لوگوں سنو، اللہ کے پاک پیغمبر کی گود مبارک میں آپ کا اپنا بیٹا ہے، روح مبارک پرواز کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، دل بڑا تکلیف میں مبتلا ہے، دل بڑا پریشان ہے۔ اور پھر فرمایا او لوگوں سنو، ما نقول الا ما شاء ربنا ويرضى، آنکھیں رو رہی ہیں، دل پریشان ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو میں محمد کی زبان سے وہ جملہ نہیں نکلے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بجے جمعہ پڑھتے ہو جی؟ 2:45 منٹ رہتے ہیں نا ابھی؟ اللہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں او لوگوں سنو، میں پیغمبر کریم کا مشن یہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر سن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے پھر امت کو اعلان کر کے سنا دے، کل او میرا پیغمبر اعلان کر، ان صلاتی، میری نماز والی جسمانی عبادت، جسمانی جو بھی عبادت ہے، ان صلاتی و نسکی، جو بھی میری مالی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، و محیایا، اور میری زندگی مبارکہ، و مماتی، اور میری موت مبارک، پیغمبر کی موت مبارک، زندگی مبارک، جسم کی عبادات، مالی عبادات میرے اللہ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اور میرے بھائیو آخری مراحل ہیں بیان کے، اس توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مسلمانہ، اپنا ٹارگٹ یہ بنا، اپنا مشن یہ بنا، ہر صورت میں اللہ کو راضی کر لوں۔ ہر صورت میں کس کو راضی کروں؟ اللہ کو راضی کروں۔ آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہلانے والا کہندے جنازے تے شرکت کر دے، توجہ میری طرف کر ذرا، وقت اپنے گھرے باندھ دے اندر بھی جھانک، کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے جاتا ہے، اتھے مونڈا مار کے لنگ دے، پتہ چلے اساں بھی جنازے تے آیا جی، ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہوندہ ہے نا؟ ہن ایمانداری دی گل دسو، اے منہ دکھاؤن گیا یا اللہ نو راضی کرن گیا ہے؟ اے آخے میں اللہ واسطے جنازہ پڑھ کے آیا، اللہ دے لکھ دی لعنت تیرے تے، تو مینوں دھوکے دینا ہے، اللہ نو دھوکے دینا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، او لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں کہ اس اللہ نو نعوذ باللہ دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہے؟ 10 روپے مسجد تے دیتے ہیں، 100 روپے مسجد تے آن دیتا ہے، کسی مدرسے میں دے دیا، کسی غریب بیوہ کو دے دیا، کسی تو لوگ میں یار انہاں دی امداد کردہ رہندا جی، کیوں جی فلانے موقع تے 100 روپے میں دیتا ہے۔ واہ بھائی واہ، تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یا دکھلانے کے لیے کرتا ہے؟ اس لیے میرے آج کی چند جو معروضات چند منٹ کی تھیں، ان کا خلاصہ یہی ہے، جو کام بھی کر اس کے اندر مقصود کیا ہو، اللہ راضی ہو جائے، تب جا کر تیرے اس عمل کا وزن بنے گا۔ حدیث کی کتابیں اگر آپ علماء سے پوچھئے نا، تو حدیث کی کتابوں میں، اکثر حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث جو ہے، پہلی حدیث وہ کیا ہے؟
तलबा भी बैठे हैं, इन्नमल आमालो बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिम मा नवा फमन कानत हिजरत हो। लंबी हदीस है आगे थोड़ी सी, उसका पहला टुकड़ा इन्नमल आमालो बिन्नियात। ओ बंदिया, तू जो भी अमल करने लगता है अल्लाह तेरे अमल नु बाद च देता है, नीयत नु पहले देता है। अब कुर्बानी आ रही है ना, कुर्बानी आज 3 तारीख है, 25-26 दिन रह गए। यकीन करो अब हमारे मुआशरे में जो चल रहा है मैं उसको ज़रा आपके सामने रख रहा हूँ। मैं भी आप अच्छे बंदे होंगे, मैं आपसे अच्छा गुमान रखता हूँ, आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अमूमन जो ऑब्जर्वेशन हुई है, देखने में आया है, वो यही आया है। क्या होता है, मैं दुम्बा गिद्दा 20,000 दा, देखो जी यार वो फलाना गिन के वो महंगा गिन आया, वो 20,000 है ही नहीं, मेरा देखो जी 20,000, ए जी 30,000 का दुम्बा है जी, ए जी 60,000 की गैल है जी, ए लाख रुपए भरा है जी, ए कहता है एक दूसरे के सामने आके शो करते हैं और मैं एडा अच्छा जानवर लेके आया जी, मैं ठगिया नहीं ठग के आंदा है। ये भी मुसलमान का शेवा बन गया है ना आजकल, है मैं ठगिया नहीं उल्टा ठग के आंदा, पता ही नहीं लगा, ये भी फनकारी है। फिर वालदैन क्या कहते हैं ना, बच्चा कोई हो ना, नौजवान हो बड़ा हो, तो अगर ज़रा पतरा चंगा मार गए ना आँख नू तो वालदैन पता क्या देना, हुण साडा पुत्र कारोबारी बन गया है, हुण सही कस्टमर नू वो कर देंदा है। ये तरबियत है हमारी, ये हमारा मुआशरा है। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल हज में फरमाया, लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। और तुम मत समझो, आप हो सकता है ये बात समझें कि हम खून करते हैं जब कुर्बानी के जानवर का, तो ये खून अल्लाह के पास जाता है, अल्लाह को कोई फ़ायदा होता होगा। अल्लाह फरमाते हैं असानू तुहाडे खून बहावन दी कोई लोड़ कोई नहीं, तुहाडे खून असानू नहीं चाहिए, असा ज़रूरतों तो पाक हाँ। अल्लाह कहता है, अल्लाह ज़रूरतों से पाक है ना, है फरमाता है सुनो, लन यनालल्लाह लहूमुहा, तुम्हारे खून हमें नहीं चाहिए, वला दिमाउहा, तुम्हारे गोश्त हमें नहीं चाहिए, वला दिमाउहा, तुम्हारे खून हमें नहीं चाहिए। हो सकता है तुम्हारे ज़हनों में आए कि जानवर का गोश्त अल्लाह के पास पहुंचता है, या वला दिमाउहा, उसका खून अल्लाह के पास पहुंचता है। खबरदार सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारे ना गोश्त देखता है ना खून देखता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह देखता है ए ज़बा क्यों प्या कर दे, ए जानवर ज़बा क्यों कर रहा है, एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए, या इस वास्ते के लोग आखे सुन यार इतना पैसा ते कुर्बानी नहीं करेंदा। इहो जे बंदे होंदे ना जी, सारे परेशान हो गए। भाई आप नहीं है ऐसे, मैं आपको नहीं कह रहा, मुआशरे में ऐसे बंदे हैं, ठीक है। तो यार लोग क्या आखन एडा माल एडा पैसा है तो ये कुर्बानी नहीं पे करता। हुण तुसें ये गल ईमानदारी ते इंसाफ नाल दसो भाई जेड़ा बंदा इस नीयत नाल कुर्बानी करे, भाई लोग क्या आखन भाई कुर्बानी नहीं करता एडा पैसा, वो कुर्बानी अल्लाह वास्ते प्या करता है या लोगों वास्ते प्या करता है। और अल्लाह की कसम है, जिस अमल दे अंदर अल्लाह की रज़ा मकसूद ना होवे, वो अमल ढेरी ते अल्लाह पाक वीर देंदा है, उसनू कबूल नहीं करता। समझ आई है? इस वास्ते मेरा आज का जो मौजू है उसका लुब लबाब, उसका कंक्लूजन और नतीजा यही है कि हमें हर मोड़ पर, हर मौके पर जब भी कोई अच्छा काम करने लगे दिल को टटोलें, इसको ज़रा रगड़े मसलें। क्या निकलता है? लोगों का दिखलावा, नंबर बनाना, नुमाइश करना है, अपने आप को पॉपुलर बनाना, ये टारगेट होता है, या अल्लाह को राज़ी करना मकसूद होता है। अल्लाह ने सहाबा की शान बयान की है ना, सहाबा की शान, तो अल्लाह ताला ने पता क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर सुनिए, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु। ओए होए, काश आपको अरबी आती। अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर इन्ना गरीब सहाबा तो दूर के नहीं ना होवे, इन सहाबा को छोड़ना नहीं मेरे पैगंबर। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, ए बिलाल बैठा है, सुहैब बैठा है, अम्मार बैठा है, यासिर बैठा है, खुबैब है, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, मुआविया है, कोई भी सहाबी है मेरे पैगंबर इन्होंने छोड़े ना पिया।
یا اللہ کیوں، یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. باقی لوگ توجہ کر، توجہ آخری ہکا گل سمجھ گئے انشاءاللہ فائدہ ہوئے سی. باقی لوگ عبادتیں کرتے ہیں، اللہ پتر دے سی تے اللہ ٹکر دے سی تے اللہ فلاں چیز دے سی. باقی لوگ اس لالچ میں عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا. میں پتر دیواں تے بھاویں نہ دیواں، ٹکر دیاں تے بھاویں نہ دیاں، دنیا دیاں نعمتاں دیاں تے بھاویں نہ دیاں، تیرے صحابہ میری عبادت اس واسطے نہیں کر دے بلکہ او اس واسطے کر دیں جو اللہ راضی ہو جائے. اے مہدہ تیرے میرے اندر کوئی نہیں. اسانو ضرورت پوے تو مسلح بچھا گندے ہیں. ان اکثر مواحدوں کو کئی اکثر نہ نعوذ باللہ غلطی ہو گئی، کئی مواحدوں کو دیکھا ہے بے مشکل آئے تو پیروں تے باجو پاؤندے ہیں. مواحدوں دا حال بھی ڈٹھا ہے ایسا، ٹھیک ہے. تو چلو کوئی اچھا مخلص مواحد ہوگا، وہ کیا کرے گا، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اچھی بات ہے، یہ کرنی چاہیے، اس کا انکار نہیں کر رہا میں، لیکن کہ نہیں دو نفل اس واسطے پڑھیا کر یار اس وقت میں لوڑ ہور کہیں شہدی کوئی نہیں، بس اس واسطے پڑھدا جو میرا سونا رب راضی ہو جائے. اے اج تک سانو نصیب نہیں ہوئے. سیدھی میں ہاتھ نہیں کھڑے کراندا، لیکن ہر کہنوں پتہ ہے کہ سانو کتنا نصیب ہویا ہے. کام نہیں ہویا نا. اس واسطے یاد رکھو، میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کو راضی کر لینا اللہ کی قسم ہے تمام نعمتوں سے افضل نعمت ہے. اس لیے کوشش کرو گے نا، ہن کہندے جنازے تے وجنا ہے، مونڈا ہی نہیں مارنا، کھنگ ہی نہیں مارنی تے جان بوجھ کے ون کے مسافہ تے ہاتھ بھی نہیں ملاونا، بھئی اساں ہی آیا سے یہ کام نہیں کرنا. چپ کر کے جاؤ ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنازہ پڑھو، بیک ٹو ہوم، گھر واپس، ٹھیک ہے. ہاں کہندی امداد کرنی ہے، چپ کر کے جا کے ہاتھ دیو، کاپیاں تے نہیں لکھاونا عزیر شاہ آیا جی 500 فلانے دے شادی تے دیتا. یہ بھی کاروبار ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ کوئی میں شاید علماء سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ویڈیو ہی بندی پہ ہوندی ہے نا جی، بعد یوٹیوب تے چلتی ہے تو بڑے کمنٹس آ سکتے ہیں. میں علماء سے معذرت کے ساتھ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے بھائی انہاں شیاں دا ثواب کوئی نہیں. اور سمجھے نا یار میں 500 تے 1000 تے 300 تے 200 تے 100 روپے لکھایا ہے فلانے دی شادی تے کاپی تے لکھایا ہے تے بے لہٰذا یہ بھی ثواب دا کام ہے. ایک کاروبار ہے، میں نے پتہ ہے میں آج 500 لکھایا ہے، کل میری شادی تے آ کے انہاں بھی لکھاونا ہے 500. یہ تو لالچ ہے، اللہ دی رضا تے ہے ہی کوئی نہ. اللہ دی رضا اگر ہوندی چپ کر کے ون کی اس دے مٹھے چ دیویں آ جا بھائی لکھن شکھن دی لوڑ کوئی نہیں، نہ یہ ادھار ہے نہ کوئی. میرا دل منگا تیری خوشی ہے، تیرا خرچہ ہو رہا ہے، چلے میری طرف امداد ہے. نیت یہ ہونی چاہیے آئی. پر مسلمان ہاں پتہ نہیں آج تو حقیقت ہے کفار سے بھی نیچے گر چکا ہے. ان کاموں کے اندر یہ کلمہ پڑھنے والا کفار سے بھی نیچے گر چکا ہے. ان کے اندر پھر بھی کوئی ہمدردی ہے، موجود ہے. مسلمان وہ چیز بھی کوئی نہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے.